صلوات مل کے بابا سے آل تھار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجیے، درود مل کے بابا سے بلند پڑھیے سارے خوشنودی صاحب زماں کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، ان کے اور اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صدیق علماء ذاکرین خواجہ مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیے سارے آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اور تمام حضرات مجلس اعضاء میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، بانیان کے رزق عزت باخت میں اضافہ فرمائے، مالک کائنات اشفاق گھر صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، محسن جٹر صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مقاصد میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، اور عمران شاہ صاحب رضوان شاہ کی دیگر دوست صاحبان مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے، جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے سارے صلی عزیزان گرامی قادر، موالیان حیدر کرار، ماتم داران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی، ارشاد و خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ربیع الاول 10 تاریخ آج ہو گئی، اور اس کے بعد 12 ربیع الاول ہے، زمانے بھر میں آمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میلاد منایا جائے۔ میں نے اب تمام حضرات کے سامنے قرآن مجید سے نعت کا ٹکڑا پڑھا، جڑے بندے پریشان ہو گئے، نعت وہ پڑھ رہا ہے جسے نعت پڑھنے کا حق، کیونکہ نعت کہتے ہیں حضور کی تعریف، اور کسی بشر کی قدرت ہی نہیں کہ وہ حضور کی شان بیان کر سکے۔ میں نے اس لیے ممبر سے پڑھی ہے کیونکہ ہم سے گلہ بڑا سخت ہوتا ہے، جی آپ علی علی تو بڑا کرتے لیکن نبی نبی کم کرتے۔ میں نے نعت پڑھ دی صرف یہی بتانے کے لیے کہ زمانے کو ابھی اس بات کی سمجھ نہیں ہے، ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آئے، اور نعت بھی میں نے قرآن سے وہ پڑھی ہے جو اللہ نے پڑھی، نبی ہمیں وہ ملا ہے، کسی بشر کی قدرت نہیں ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی شان بیان کر سکے۔ حضور کی شان بیان کرنے کے لیے یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا حیدر کی زبان ہونا چاہیے، باقی دنیا تو بھی یوسف زلیخا سے باہر نہیں۔ ان سے آج بھی جا کے پوچھ لے کون زیادہ حسین ہے، کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یوسف بہت سونا ہی اللہ، یوسف حسین ہے لیکن مقابلہ مصطفیٰ سے نہیں ہے۔ اور لوگ تو اتنا عشق میں غرق ہوتے ہیں تو اس گالوں لفٹ ہی نہیں کرائی، بندوں سے جا کے پوچھے جو پڑھ رہے ہیں
انہوں نے کہا جی حضور کے پاس بھی یوسف کا حسن تھا، اور بے وقوفوں کبھی مالکوں نے بھی نوکروں کی چیزیں استعمال کی. یوسف ریت ہے، مصطفیٰ سردار ہے. جڑے بندے نے جملے تے بول دیں ڈر لگتا نا، اشارے تے بول پوسو. میں تاریخ نچوڑ کے ایک اشارے میں سمجھا دیتا ہوں. میرے محمد مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ میرا نبی ایسے کرے تو کئی یوسف. جس بندے کو بات سمجھ میں آئی، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ اور ویسے بھی جو یہ کہتا ہے کہ ادھر حسن یوسف ہے، اللہ کے حضرت یوسف کے حسن کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کیا ہے. اللہ نے اس قصے کو احسن کہا ہے. دونوں کے حسن کا تقابل کرنے سے پہلے اتنا تو سوچا کرنا، جس پہ خالی زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ خود اللہ عاشق ہو محمد مصطفیٰ ہے. توجہ ہے اللہ یا رسول. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ نہیں، ہم سے جو گلہ ہوتا ہے، اچھا پھر اس گلے کو بھی خود کی تسلی کے لیے. اصل بغض ہوتا ہے علی کے فضائل سے. محسن جٹر صاحب بندے کہتے ہیں جی ہم بھی علی کو مانتے ہیں، بس یہی فرق ہے تم بھی مانتے ہو، ہم ہی مانتے ہیں. تمہارے ہمارے ماننے میں فرق ہے. جی دیکھیے علی کی فضیلت تو پھر سب میں ہے ہی، کیونکہ نبی نے گود میں پالا تھا، تو اب اس لیے تو ان کی فضیلت بڑھ گئی، کیونکہ پالا تو حضور نے تھا گود میں. تو ہم نے کب اس بات کا انکار کیا ہے؟ ہم تو اس بات پہ راضی ہیں کہ محمد کی گود کے پالے ہوئے ہی کو تو علی کہتے ہیں. لیکن جہاں سے آپ بولتے ہیں اس کا بھی ہمیں پتہ ہے. جو آپ کہتے ہیں جی حضور نے پالا تھا، نبی نے گود میں پالا تو یہ علی بنے، اس لیے تو ان کی فضیلت ہے. تو اگر یہی بات رکھنی ہے تو پھر ہمارا بھی ایک سوال ہے کہ اگر محمد نے گود میں پالا، نبی نے گود میں پالا تو یہ علی بن گئے، پھر بتانا پڑے گا کس نے گود میں پالا کہ وہ نبی بن گئے. نہیں توجہ فرمائی میری بات پہ؟ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، توجہ ہے کہ نہیں؟ بجڑے بندے کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ بلا ہمیں جو حضور کی بات سناتے نا، ہم نے حضور کی تعریف کرنا جناب عمران سے سیکھا ہے. اور جناب عمران کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں جو حضور کی تعریف بیان کر سکے. اس لیے کہ ابھی توحید کا تعارف نہیں ہوا تھا. ابو طالب نے پہلے محمد مصطفیٰ کی عزت بتائی تھی. جڑے بندے کو گال سمجھ آ رہی ہے سرکار؟ میں اللہ کا قرآن بھی سامنے رکھ دیتا ہوں، میں تاریخ بھی سامنے رکھ دیتا ہوں، دوسرا بندہ کوئی نہیں ملے گا. ہم نے وہ نعت پڑھی نہیں، میں تو قرآن سے پڑھ رہا ہوں اور وہ پڑھ رہا ہوں جو ہمیں جناب عمران نے سکھائی. وہ تے میں پڑھتا ہی نہیں پیا. دنیا تے آیا نہیں تیری کوئی مثال دا تے لب کے لے آواں کتھوں. ایک کسی شاعر نو پوچھے آج جمعہ ویسے پڑھنا تو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ میں ہی نہ رگڑے جا تقریر کرتا ویچ آ جا فتوے تو فٹ ہو جا ویچ کہ مولوی پڑھ دے. لیکن میں دنیا کی گل کر رہا جی او پڑھ دے. دنیا تے آیا نہیں تیری کوئی تے لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال. جو شاعر ہوگا نا اس سے کل پوچھئے گا، آج نہیں. انہوں نے کہا آج چھٹی کوئی نہیں، آج 10. دوسرے مصرے میں پہلے مصرے کی نفی ہے. دنیا تے آیا نہیں تیری کو میں. بسم اللہ سرکار مل کے بابا دے بلند سلوات کرو. کیا حال ہے؟ میرے بھائی واجب الاحترام راجہ صاحب تشریف لے آئیں جی. تو جدو راجے آ جان ٹھیک ہے نا جی. ہوں اگے ہوں میں کیا توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ امام حسین وسطہ رکھے جی بادشاہ دی سارے ذاکر ہیں. اے ممبر تبلیغ دا ہے، اے تنقید دا ہے ہی نہیں. نہ میرا ذکر ہے نہ راجہ صاحب دا، یہ صرف امام حسین دا ہے. تو واسطہ ہے اے میں چھوٹا جا میں کدی یہ گلہ چپیانے ہوں آ گئی ہے. بانیان سے گزارش ہے اگر ادھر کوئی کسی کی بھی کروں کو بھائی تینوں نیاز دیتی امام حسین دا ذکر سنانا، او سناتے اپنے راہ بیٹھک جاگ دیتے مردی لگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جو ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ دنیا تے آیا نہیں تیری کوئی مثال دا لب کے لے آواں کتھوں. تو جب ماں نہیں گئے ہو کہ وہ دے نال دا ہی کوئی نہیں تو بندہ پوچھے تینوں ٹینشن کنے پائی بتوں وہ دے نال دا لبنا ہے.
جڑا بندہ حلے بھی پریشان ہے نا، مشورہ مفت فراد حضرت کاظمی کا، جو بندہ یہ چاہتا ہے او دے نال دا سونا لبنا ہے تو علی کی مجلس حسین کی مجلس برپا ہی اس لیے کرتے ہیں، جنگلوں میں نہ بھٹکو، مجلس میں آؤ، ایک نہیں 14 دکھائیں گے۔ جڑے بندے نو گال سمجھ آئیے یارو وہ مدرسے بھی سجے کھبے ویک کے داد نہیں نہ دے دی، داد میرے والے پاس ویک کے دینی قبلہ توجہ ہے کہ نہیں آپ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ اے میں شعر میں نہیں پڑھیا جی، یہ نبی کا فرمان جو میں یہاں پڑھ رہا ہوں، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا و کلنا۔ اب حدیث میں لفظ ہے کلنا، کل کا مطلب 14 نہیں ہوتا، کل کا مطلب سارے، اور ہم بھی سارے علی سے شروع کر دیتے ہیں، سارے علی سے شروع نہیں ہو رہے، سارے پھر عمران سے شروع ہوں۔ نہیں تو بندے بات ہی نہیں سمجھے۔ اس گھر میں ہمیں زمانے میں جناب عمران نے بتایا ہے محمد مصطفیٰ کی عزت کیا ہے، اور پہلے جناب عمران کا تعارف ہونا چاہیے۔ اگر ربیع الاول میں میلاد پڑھنا چاہتے ہو، میلاد منانے پڑھنے کا حق صرف اس کا ہے جس کے ابو طالب سے تعلقات ٹھیک ہوں گے، اپنی مرضی نہیں بندہ کر سکتا۔ جناب عمران کے حوالے آخری وقت تھا جناب عبد المطلب کا، اور دنیا سے جانے لگے تو ظاہری سن ہے 7 سال حضور کا، 7 سال، اور آخری وقت بستر پہ ساری اولاد کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد حضور سے پوچھا آپ دیکھیے آپ کی پرورش کون کرے اور آپ کے مددگار کون ہو۔ نگاہ محمد مصطفیٰ اٹھی اور جناب عمران کے چہرے پہ رک گئی، چپ کر گئے ہو۔ جا کے بندے نے پوچھو جڑے کہہ رہے ہیں آقا میری آنکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، تیری آنکھیں مدینے رہ جائیں، تو بڑا مومن بنتا پھرتا ہے، خود مدینے والے کی آنکھیں جس کے چہرے پہ رہ جائیں۔ کوئی بیٹھا ہے یار جنہوں گال سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ پھر؟ عام چہرہ نہیں ہے جناب عمران کا، وجہ اللہ کا بھی باپ ہے، اور نبی کا فرمان ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ پھر فرمایا باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ حدیثیں دونوں رسول کی ہیں، تو مطلب اپنے اپنے کیوں نکال لی؟ باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، بچہ صبح اٹھ کے ابا جی کا چہرہ دیکھے، وہ کہہ جی میری عبادت ہو گئی، ابے کو چاہیے علی سے برابری شروع کر لے کہ مولا یہ فضیلت میری آپ جتنی ہے، آپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، میرا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جندر شروع نہیں ہوندی اندر میں گال کر لوں، آپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہوتی ہے برابری علی سے۔ ہے کوئی باپ جو یہ کہہ سکے کہ بھی عبادت تو میرا چہرہ دیکھنا بھی؟ اس کا مطلب حدیثوں کے ترجمے جس علی کی برابری اللہ نبیوں میں برداشت نہ کرے۔ مریم کو بیٹا دیا شوہر نہیں دیا، یا اللہ صاحب شریعت نبی خلق کر کے اسے شوہر دے دے پھر بیٹا دے، وہ تانے چل رہی ہے۔ عجب نہیں، اللہ کی آوازیں دے سکتا ہوں نبی خلق کر کے اسے شوہر، لیکن مجبوری ہے بطول بنا بیٹھا ہوں۔ اس کا شوہر نبی ہو کے کسی مقام پہ علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دے یا علی تو اور میں ایک جگہ فضیلت میں برابر ہو گئے، تیری زوجہ بھی بطول ہے میری زوجہ بھی بطول ہے، مجھے اللہ کا فیصلہ ہے مریم کنواری چھوڑ دوں گا، علی کی برابری برداشت نہیں کروں گا۔ جڑے بندے نو گال سمجھ آئی؟ نبیوں میں برابری برداشت نہیں کرتا، ابا جی کی کر لے گا، یزید اپنے پیو دا چہرہ وے کے آکھے جی عبادت ہو گئی پھر برابری ہو جائے۔ حدیثوں کا مطلب سمجھنا پڑے گا۔ نبی فرما کہہ رہے ہیں، دونوں نبی کی حدیثیں ہیں، باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، آخری حلالی تک توجہ کا طلبگار ہو۔ دونوں حدیثیں نبی سے فرمایا، نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ یہ تو میرے والے پاسے ویکھنا، حسین دا ذکر سننا بھی عبادت۔ باہر جن آنے انہیں اتھے آ کے پینا ہے، خطرہ ہویا بھی تے جیڑا ممبر تے اسی انہوں سی، تو انہوں کسے کو جی نہیں آکھنا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ لہذا ادھر ادھر ٹائم ہی ضائع ہونا جنہاں تو سانو پھر میں ادھر رفتہ اپنا جوڑ کے تو پھر گل سنانی، او وقت ضائع ہونا، او کرن دا سواد ہی کوئی نہیں۔ جب تذکرہ علی عبادت میں ادھر ادھر کیا دیکھنا؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت،
باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. برابری علی سے ہو نہیں سکتی تو حدیثیں دونوں نبی کی ٹھیک ہیں تو پھر ترجمے کرنا. کائنات سے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی سے کہا باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. یعنی کائنات علی کا چہرہ دیکھے تو کائنات کی عبادت, علی ابو طالب کا چہرہ دیکھے تو علی کی عبادت. کوئی بیٹھا یار جسے بات سمجھ میں آئی؟ نگاہ محمد مصطفیٰ رکی ہے جناب عمران کے چہرے پر, اور جناب عمران نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ کی عزت کیا ہے. سب سے پہلے اسلام کا تعارف جب ہوا ہے, آغاز میں پہلے بتایا پہلے اس کی عزت کرو, پھر وہ سمجھ میں آئے گا. پہلی مجلس رکھی تھی, اللہ نے اشتہار قرآن میں چھپا تھا. سانو نے ملشا کتھو لئیاں ایسا نبی تو لئیاں. اشتہار اللہ نے قرآن میں چھاپا, باندھ عشیرتک الاقربین, قریبیوں کو بلا اور ڈرا. تو اللہ کا گھر تھا, دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے بلا لیتے. نبی اللہ نے کہا ڈرا تو نبی ڈرا دیتے. لیکن آگے جناب عمران سے کہا, اللہ کے گھر نہیں گئے, جناب عمران کے گھر. اللہ کہتا ہے مجلس ہے, موضوع توحید ہے, ذاکر میرا تو ہے, ہن جاگے میرے نال. 2 مہینے 8 دن کسر نہ اسا چھڈی تے نہ تساں چھڈی. ہن پولا جا میں پڑھ لینا, تھوڑا جا سا کڈاؤ تو تھوڑا جا پولا جا تسی سن لو, لیکن سنو تو صحیح. ذاکر میرا تو ہے, موضوع توحید ہے, مجلس پڑھنی ہے. سرکار نے فرمایا کہاں؟ کہ وہ کہتا ہے کسر عمران میں پڑھ. جیڑا بندہ اس گل نو سمجھے نو انہوں سلام ہے. کسر عمران میں پہلی مجلس ہے, توحید کا تعارف ہو رہا ہے, اللہ کے گھر سے نہیں, عمران کے گھر. پہلی مجلس, مجمع بھی وہاں بلایا گیا, لنگر بھی وہاں کھلایا گیا. یہ جڑا نا جی تسی کتھوں اینا لنگر کھواندے ہو, تانوں کنے آکھے ہے؟ سانو ہاشمی آکھے کہ جب بھی مجلس رکھو سنت عمران ہے, کچھ کھلاؤ. اب ماننے والے ہاشمیوں کہیں تو کھلائیں گے نا, کمیاں دے تے مننے والے نہیں نا. نہیں تو وجہ. اچھا ایک باریک سارا نقطہ ہے جی, وہ ہن تہاڈی خاموشی دی نظر کرنا. رسول اللہ نے کہا کہ مجلس پڑھنی ہے, لنگر بھی بندے آئیں گے تو کھلانا ہے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے کھلا لیں گے. یہ کہہ کے نبی چلے گئے, دے کہ کچھ نہیں گئے. بندہ کوئی تاریخ وہ ثابت کرے کہ نبی آکھے وہ اٹھ میرے تے کھول لوے تو ذبح کرو تے کھوا دو. نبی نے دیا ہی کچھ نہیں. علی بظاہر 10 سال کے, علی سے لیا کچھ نہیں, نہ نبی نے کچھ دیا ہے نہ علی سے کچھ لیا ہے. لنگر پھر پکا ہے 3 دن. اب بتاؤ خرچہ کس کا ہوا؟ تو ساں گال ہولی لئیے, جلسہ عام نہیں توحید کا ہے, تعارف ہونا ہے اللہ کا. جلسہ توحید کا, گھر عمران کا, لنگر پکا ہے, نبی نے دیا کچھ نہیں, علی سے لیا کچھ نہیں, 3 دن تک پکایا ہے. تو خرچہ کس کا ہوا؟ تاریخوں میں صرف ایک نام ملے گا, جیب خرچ ہوئی ہے جناب عمران کی. تو جو توحید کے پہلے جلسے پر جیب سے خرچہ کرے اسے کافر کہتے ہو, جو 300 والی اونٹنی 900 بلیک میں بیچے وہ رضی اللہ ہو گیا. کوئی بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھ میں آ رہی؟ توجہ نہیں فرمائی. 40 کافر 3 دن تک کھا کے جاتے رہے. بس رسول اللہ کی عزت کرنا سکھائی ہے, اور سکھایا ہے جناب عمران. اور تیسرے دن جب جانے لگے اور ابو لہب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جناب عمران نے, میں وہ نہیں پڑھنا, میں وہ جملہ پڑھنا گا جڑے عزت والے, بس اس کے بعد عزت والے بھران ممبر ہے. کندھے پہ ہاتھ رکھا, واہ تیری خیر ہو. تو جو ہے کہ نہیں آپ حضرات, کندھے پہ ہاتھ رکھا. بہ جا یار, ان کی تو یہاں واپس توڑ جانا ہے. میں کھرو کو سنیا دے رہا ہے, تو اے پڑھنا ہے.
ہاتھ ملا کے چلا گیا. یہ تو تک میرا بھی سید نہ ملا میں تو دعا ہی لبوا. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ کوئی نہیں سید، ٹھیک ہے نا، میں لیڈ. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ کندھے پہ ہاتھ رکھا ابو لہب کے اور بٹھا کے کیا کہا نبی؟ جب کہا نا یہ سنتے نہیں کھا کے چلے جاتے، ایسے ہاتھ رکھ کے کہا بیٹھ جاؤ، اور جب تک محمد کا خطاب ختم نہ ہو اٹھنے کی جرت کوئی نہ کرے. اب بندے پریشان ہیں. عزت عمران اس سے پہلے کوئی جملہ تاریخوں میں ثابت کرے محمد مصطفیٰ کے قتل کا ارادہ کرنے والے مل سکتے ہیں. عزت بتانے والا صرف ایک ہے جس کا نام عمران ہے. کفر کو بٹھا کے اشارہ کر کے کہا کم کم یا سیدی و یا مولائی، اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یہ اشیر ہے. اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسلام کے آغاز میں ابو طالب نے اپنا عقیدہ، اپنا ایمان بتایا کہ محمد میرا مولا ہے، اور غدیر میں محمد نے اعلان کیا میں مومنین کا مولا ہوں. کوئی بیٹھا ہے جسے بات سمجھے؟ اٹھ میرے مولا، صرف یا نہیں، اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے سردار. چپ کر کے میں نے کہا سردار آپ کا بھتیجا، آپ کا بیٹا انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، ہاتھوں سے لقمے کھلائے، سینے پہ سلایا 40 کافروں کے سامنے. کہیے نہ اٹھو بیٹا، ان کی جرت ہے تیرے سامنے بول سکے. عمران کے ہاتھوں کے لقمے کھلائے، اٹھ میرا بیٹا. تو نے عمران کے ہاتھوں سے روٹی کھائی ہے، اٹھ میرا بیٹا. تو کہہ جو تو نے کہنا ہے، ان کی جرت ہے. آپ 40 کافروں کے سامنے کہہ رہے ہیں اٹھ میرا سردار. لقمے کھلانے والا بھی کبھی بیٹے کو سردار کہتا ہے. عجب نہیں جناب عمران کی آواز ہے. جاہلوں کو یہ پیغام قیامت تک دینا چاہتا ہوں، جب محمد کو لقمے کھلانے والا محمد کے برابر نہیں ہو سکتا تو کوئی محمد کے ٹکڑوں پہ پلنے والا محمد جیسے کیسے ہو گیا؟ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ. عزت مصطفیٰ کیا ہے بتانے والا عمران. تحفظ رسالت کیا ہے کروانے والا عمران. اور وہ تربیت ہے جناب عمران کی کہ رسالت کے تحفظ کے لیے بیٹیاں دربار تک بھی آئیں. 6 مہینے کا بچہ بھی پیر پیچھے نہیں کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کلمہ ہے توحید رسالت اور ولایت کو بچانے کے لیے حسین کے 9 گھنٹے لگے ہیں، لیکن حسین بچانے کے لیے علی کی بیٹی کا 1 سال لگ گیا. چیلم کرائی، مدینے آ گئی، خون روتا رہا 40 سال. ایک دن مدینے میں ابراہیم بن مالک اشتر، مالک اشتر کا بیٹا آیا. اس وقت آیا جب مختار تخت پہ آ گیا، زیارت کو آیا، پیر چومے امام کے، مولا آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں. اطلاع یہ دینی تھی مختار تخت پہ ہے، آپ کے دشمنوں کو پکڑ کے قتل کر رہا ہے. جب کہا نا مختار آپ کے دشمنوں کو قتل کر رہا ہے، نہر لہو کی تیز ہوئی. مولا کیا ہوا؟ رو کے سید کہتے ہیں اتنا بتا، ہرملہ پکڑا گیا ہے.
ہرملا کا نام آیا، تڑپ کے کہتے مولا بابا کے قاتل کا نہیں پوچھا، چاچا کے قاتل کا نہیں پوچھا، ہرملا کا پوچھ کے خون کیوں روتے ہو؟ سید رو کے کہتا ہے اس ظالم کا ایک تیر ہم اہل بیت محمد کا جگر چیر گیا ہے۔ مولا کی زیارت کر کے اٹھا، سیدھا کوفہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا، مختار تخت پہ تھا، یا سامنے گھوڑے پہ بیٹھا دربار میں آ گیا۔ مختار نے پریشانی میں دیکھا، اتنی اجلت میں تھا، زین سے ابھی اترا نہیں۔ مختار کو دیکھ کے کہتا تو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں چوتھا امام خون رو رہا ہے۔ تخت سے اتر کے کہتا تو نے بتانا تھا نا، میں دشمنوں کو چن چن کے قتل کر رہا ہوں۔ کہتا کسی کا نہیں پوچھتا، خون رو کے صرف اتنا کہتا اتنا بتاؤ ہرملا پکڑا کہ نہیں گیا؟ بس ہرملا کا نام سننا تھا۔ مختار نے مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت حاجت پڑھ کے کہتا میرے اللہ واسطہ حسین کا ہرملا ملا۔ ابھی دعا مکمل ہوئی تھی یا شور ہوا ہرملا پکڑا گیا ہے۔ دربار میں سپاہیوں نے پکڑا ہوا تھا، سہما ڈرا ہرملا کھڑا ہے۔ مصلی چھوڑ کے مختار ہرملا کے قریب آیا، گریبان پکڑ کے کہتا ظالم کون سا ظلم کر بیٹھا ہے؟ میرا چوتھا امام تیرا نام لے لے کے خون روتا ہے، ڈرا ہوا کہتا میں نے صرف 3 تیر چلائے تھے۔ حسین کہتا مختار کہتا جلدی بتا کہاں چلائے تھے پہلا تیر؟ کہتا میں نے اس وقت چلایا جب عباس مشکیزہ دانتوں میں دبا کے خیموں کی طرف جا رہا تھا۔ کہتا جلدی بتا دوسرا تیر کب چلایا؟ کہتا دوسرا اس وقت چلایا تھا جب شبیر زین پہ کبھی دائیں آتا کبھی بائیں آتا، میرا تیر ماتھے پہ لگا ہے، حسین سے زین چھوٹ گئی تھی۔ کہتا جلدی بتا تیسرا تیر کہاں چلایا ہے؟ کہتا تیسرا تیر اس وقت مارا جب شبیر 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہا تھا شیعو مجھے اس وقت دیکھتے جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لاکھوں کا لشکر ہنس رہا تھا، ایک زہرا کا لال رو رہا۔ اتنی غریب ہو گئی تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی جھلانے لگتی تھی جھولا کبھی کبھی۔ تشریف لاتے ہیں مرقع درد عکاس غم ذاکر راجہ طاہر عباس کوٹ مومن، اور ان کے بعد ذاکر غلام عباس بلوچ بکھر، مولانا